ساكن بلا قدم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام سامعین کرام اور سامعات، 24واں روزہ جس کی ابھی ہم نے سحری کھائی ہے اور نیت کی ہے، آنے والی رات انشاءاللہ تاک رات ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے نماز میں خشوع اور خضوع۔ خشوع اور خضوع دو لفظ ہیں عربی کے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عربی زبان کے ساتھ محبت رکھو،
میں بھی عربی، جنت کی زبان بھی عربی، اور قرآن کی زبان مبارک بھی عربی، ان تین وجہ سے عربی کے ساتھ محبت رکھو۔ تو یہ دو لفظ ہے خشوع اور خضوع۔ خشوع کہتے ہیں ظاہری طور پہ اطمینان، تسلی اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یا معذور ہے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اور زیادہ معذور ہے چاہے لیٹ کے پڑھ رہا ہے، لیکن ظاہری اعضاء کے اعتبار سے اس طرح بیٹھا ہو، اس طرح کھڑا ہو، اس طرح لیٹا ہو کہ دیکھنے والے کو رشک آئے کہ کتنے سکون میں کھڑا ہے، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اور خضوع کہتے ہیں کہ کار ول اور دل یار کی طرف، ظاہری جسم ادھر ہے لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ جب ہم نماز سے خارج ہوتے ہیں، اگر اس کا فلسفہ سمجھ لیں تو ہمیں پوری نماز سمجھ آ جائے۔ دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، بائیں طرف پھیرتے ہیں، امام دائیں طرف بائیں طرف پھیر رہا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جب کہ سلام ہوتا ہے کہیں سے آؤ یا جاؤ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نماز میں نہ ہم گئے نہ آئے، لیکن خضوع ہے کہ قلبی طور پہ ہم اللہ کی طرف گئے ہوئے تھے، اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت میں اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ نماز میں ہم اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ جب ہم ادھر سے قلبی طور پہ آئے تو آ کے ہم نے کہا السلام علیکم، یعنی کہیں گئے ہوئے تھے قلبی طور پہ، ہم آ گئے ہیں، آئے ہیں اس مجلس سے جس میں قلبی طور پہ ہم اللہ کی طرف تھے، لہذا ہم نے کہا السلام علیکم، سلام ہو تم پہ، ہم آ گئے ہیں۔ اور اگر ساتھ کوئی نہیں تو پھر چونکہ دائیں طرف فرشتے ہیں ان کی نیت کرنی ہے، بائیں طرف جو فرشتے ہیں ان کی نیت کرنی ہے، چاہے آدمی ہے یا نہیں، نیت ان کی بھی ساتھ کرنی ہے۔ امام جب دائیں طرف تو جو دائیں طرف نمازی ہیں ان کے لیے نیت ہے، بائیں طرف سلام پھیرے گا تو بائیں طرف جو نمازی ہیں ان کی نیت کرے گا۔ ایک آدمی بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہے، جب وہ سلام پھیرے گا دائیں طرف تو نمازیوں کی نیت اور امام کی بھی نیت، اور بائیں طرف پھیرے گا چونکہ پیچھے بالکل امام کے کھڑا ہے تو دونوں سائڈوں میں امام کی نیت کرے گا۔ ایک تو اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر یہ عمل نہیں ہے تو ہم مرد و عورت یہ عمل بنائیں، یہ کوئی عام لفظ نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، اس میں ایک حکمت ہے۔ ہم سلام دے رہے ہیں، آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ عرش سے آئے ہیں، دل ہمارا ادھر اور روح ہماری
آج سے کچھ 60-65 سال پہلے، اس سے بھی پہلے، ایک لوگوں میں بات مشہور تھی کہ میرا دھڑ بنیروں پہ ہے اور میری جو روح ہے وہ سجنوں کے دلوں میں ہے۔ وہ عام بات نہیں تھی۔ بعض اوقات انسان کا جسم کہیں اور ہوتا ہے، اس کا دل کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اسی بات کو سمجھ لیں، اس ایک فلسفے کو سمجھ لیں، تو نماز میں خشوع خضوع سمجھ آ جائے گا۔ اس وقت مجھے ایک بزرگ یاد آئے، حکیم محمد ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ، یا اپنے قاری سعید صاحب جو یہاں استاذ ہیں، غالباً ہی اس مدرسے میں پڑھتے رہے۔ میں دورہ حدیث شریف کرتا تھا، حضرت استاذ کے پاس بخاری شریف پڑھتا تھا۔ دن میں جب ٹائم ملتا تو میں اس حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتا۔ وہ مریض چیک کر رہے ہوتے تھے اور مجھے فلسفے کی ایک کتاب میبزی، بہت مشکل کتاب ہے میبزی، دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے تو مجھے وہ تھوڑی تھوڑی کتاب پڑھاتے رہتے تھے، اور مریض بھی ساتھ دوائیاں دے رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں۔ بہت بڑا فائدہ ہوا تھا۔ وہ فلسفی کی کتاب ہے کہ ہر چیز کا فلسفہ کیا ہے، اس میں غرض کیا ہے۔ اس لیے یہ جو سلام نماز میں ہم پھیرتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اگر سمجھے کہ ہم آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اللہ کی طرف قلبی طور پہ گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہر وقت رب سامنے ہے، دیکھ رہا ہے۔ پھر کیوں فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس، میری رہنمائی کرے گا، مجھے راستہ دکھائے گا، اب میں نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ والے جب سمجھاتے ہیں نا تصوف اور تزکیہ، تو وہ یہ کہتے ہیں قلبی طور پہ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ اٹیچ رکھو۔ سید بدیع الزمان شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آج سے 35-36 سال پہلے مجھے بات سمجھائی تھی کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ کائن بائن ہوتا ہے۔ آپ نوجوان بیٹھے ہو، کائن بائن، تو حضرت نے پھر خود سمجھایا مجھے، کائن کہتے ہیں کائن مع اللہ، اور بائن کہتے ہیں من الخلق۔ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہے انسان، اور مخلوق کے ساتھ اس قدر اٹیچ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، بس اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو ولی اللہ کائن بائن ہوتا ہے، کائن ہوتا ہے مع اللہ، اللہ کے ساتھ دل جڑا ہوا ہے، اور بائن ہوتا ہے مخلوق سے، کہ بس اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، اللہ کا چونکہ حکم ہے، اللہ کا چونکہ حکم ہے، تعلق ہے، محبت ہے، پیار سے ہے، دل سے ہمدردی ہے، لیکن ہر وقت اصل کائن مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو نماز میں جو خشوع خضوع ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ظاہری طور پہ پورے اعضاء سکون کے ساتھ ہے، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، یہ خشوع نہیں ہے، اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہے پورا، پھر دیکھو وہ نماز۔ ہمارے علاقے میں ایک عالم گئے تھے تقریر کرنے کے لیے، تقریر تو انہوں نے بعد میں کی، تو زور کی نماز پڑھی، صرف نماز پڑھی، زور کی، تقریر ابھی بعد میں کرنی تھی۔
رحمت اللہ تعالی یقین کر رہا، کئی بے نمازی یعنی پکے نمازی نہیں، انہوں نے دیکھا کہ مولانا آ گئے ہیں، نماز پڑھنے لگے، وہ فوت ہو گئے، اللہ غنی کی رحمت کرے۔ تو جب انہوں نے نماز پڑھی زور کی تو کئی بے نمازی بن گئے۔ اس قدر مزہ لطف، یہ آدمی کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کدھر پہنچا ہوا ہے۔ دیکھا، یہ ہوتا ہے خشوع خضوع جو آج مجھے موضوع دیا گیا اور میں اس پہ بول رہا ہوں۔ خدا را اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کا خیال کر۔ اللہ والے بات اور کرتے ہیں، اصل میں ان کا مقصد سمجھانا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، نماز سے فارغ ہوئے، کہنے لگے ابھی مجھے ساتھ والے ساتھی نے بات یاد کرا دی، نماز میں وہ سیمٹ والی بات کسی کو کہہ رہے تھے۔ اب ظاہری تو یہ تھا کہ مجھے نماز میں یاد آ گیا سیمٹ، یار وہ سیمٹ پہنچا دینا۔ تو لوگوں کو سمجھا گئے کہ یہ جو شیطان ہمارا ساتھی ہے، یہ نماز میں بھی ایسے خیالات ڈال دیتا ہے۔ ظاہراً وہ گپ تھی اور بیچ میں بات سمجھا دی۔ ایک شیطان کی قسم ہے، اس جماعت کا نام ہے خنزب، اور خنزب کا مطلب ہوتا ہے برائی پہ ہمت دلانا۔ تو یہ خصوصی شیطان کا گروہ ہے جو نماز کے لیے ابلیس نے مقرر کیا ہے، اس کا کام ہی نماز میں خلل ڈالنا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی حافظہ کمزور ہو گیا، بڑھاپا ہے، ایک ویسے ٹھیک ٹھاک اور نماز میں خیال ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، پتہ نہیں کتنی رکھتے پڑی ہیں۔ یہ اس خنزب کا کام ہے لانتی کا جو کر رہا ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرو۔ خشوع ظاہری طور پہ بھی اطمینان، اور خضوع قلبی طور پہ بھی اطمینان، اور اللہ کی طرف دل جڑا ہوا ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ فرشی عرشی۔ اتنا یہ مشکل لفظ ہے لیکن انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ فرشی عرشی۔ دیکھا، یہ نہیں کہا کہ وہ سید ہوتا ہے، ضروری نہیں، عالم ہوتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں، ہر وقت مصلی پہ کھڑا رہتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں۔ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ دو لفظ یاد کرنے خالد، فرشی عرشی۔ فرشی زمین پہ چل رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، لوگوں میں اسی طرح چل پھر رہا ہے۔ عرشی کہ دل عرش کی طرف لگا ہوا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں حالات کی، اللہ کے ساتھ دل جڑا ہوا ہے۔ ایسے ایسے ولی اللہ گزرے ہیں، آج سناؤ تو لوگ مذاق کریں گے، نہیں جی نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ممکن ہے، ہوا ہے۔ جو صحیح ولی اللہ ہے ان کے جسم کو کاٹا گیا، آپریشن کیا گیا، تو انہوں نے کہا چاہے انجیکشن لگاؤ یا نہ لگاؤ، پہلے بتا دینا تاکہ دل ادھر متوجہ ہو جائے، پھر جو مرضی کرنا کاٹ دینا۔ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جب یہ دل اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ اللہ اللہ، جب ادھر چلا جاتا ہے دل، پھر دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی راضی ہے، کوئی ناراض ہے، کوئی متوجہ ہے، کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ آپ کو بھی بنائے، مجھے بھی بنائے۔ علیحدہ بیٹھ کے کتنے مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ 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 اللہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عرشی ہوتے ہیں۔ جسم اور دھڑ یہاں ہوتا ہے اور دل اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے، اس لیے وہ بڑی سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن ان کا جب ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، اور پہلوؤں کے بل ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن ان کی سحری کا ذکر کرتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार कर रहे होते, चाहे बिस्तर पे लेट के। तो इसलिए मेरे बेटों, बेटियों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नमाज में खुशू खुजू पैदा करो। है लेकिन कम है। ऐसे नमाज पढ़नी है देखने वाला ये समझे कि बड़ा सुकून में है, बड़े इत्मीनान में है, और उसका असर ये होगा कि बेनमाजी भी नमाजी बनेगा। और अगर खुदा न खास्ता ऐसे नमाज न हुई तो देखने वाले बच्चे भी क्या कहेंगे कि नमाज है या मजाक है। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, 21वां पारा, पहली आयत करीमा। मेरे लाडले पैगंबर, उतलो, पढ़ते रहिए मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, जो वही की गई आपकी तरफ किताब से। ये वक्त आ जाए इंसान कहे मुझे याद ही नहीं मैंने कितनी दफा कुरान पढ़ा है। इतना पूरी जिंदगी पढ़ता रहे, कभी सोचे 30 पारे कुरान क्यों है? अक्सर दिन चांद के हिसाब से 30 है, तो रोजाना एक पारा पढ़ेगा तो कुरान मजीद महीने में मुकम्मल हो जाएगा। तो मालूम हुआ रोजाना एक पारा पढ़ना चाहिए। सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने ये जो तरतीब रखी, ये सारी तरतीब इस वजह से थी कि रोजाना एक पारा पढ़ना है। बहुत कम लोग हैं जो रोजाना एक पारा पढ़ते। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, पढ़ते रहिए जो वही की गई तेरी तरफ किताब से। मैंने जिंदगी में एक बुजुर्ग देखे हैं, हाफिज कुरान थे, रोजाना 3 पारे पढ़ते थे। ज्यादा पढ़ो या थोड़े, रोज पढ़ो। एक दिन 10 पारे पढ़े और एक दिन कहे कि नहीं मैं तो एक रकू भी नहीं, एक पढ़ो, रोज पढ़ो, आधा पढ़ो, रोजाना पढ़ो। वो बुजुर्ग थे, खुशी गमी में 3 पारे पढ़ते थे। बेटियों से कितना प्यार होता है और होना भी चाहिए, और इसमें बरकत भी है। तो उनकी एक बेटी बीमार थी, कैंसर था। यकीन करना वो बेचारी तड़प रही है, वो परेशान भी है, लेकिन अपने टाइम पे बैठे हैं और अपने 3 पारे पढ़ रहे हैं कि ताकि मैं अपने काम में, अपने फरीजे में कमी ना करूं। कितनी बड़ी बात है कि आदमी कुरान की तिलावत में लगा रहे। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, पढ़ते रहिए पैगंबर जो वही की जा रही है आपकी तरफ किताब से। पहला काम एक हो गया। वह अकीमिस्सलाह, और नमाज कायम करे। तो मालूम हुआ कुरान कुरान कुरान, नमाज के साथ कुरान का ताल्लुक और कुरान का नमाज के साथ ताल्लुक ये जरूरी है। कुरान, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, पढ़ते रहिए कुरान। व अक़िमिस्सलाह, और नमाज की पाबंदी करे। मालूम हुआ कुरान और नमाज का गहरा ताल्लुक है। कुरान के बगैर नमाज नहीं होती। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है, ऐसा रोकती है कि बचाती है बेहयाई और बुरे कामों से। मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने एक मुकदमा रखा गया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक आदमी चोरियां कर रहा है फिर भी नमाज पढ़ता है, एक आदमी नमाज पढ़ता है फिर भी गुनाह कर रहा है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि उसको कहो नमाज छोड़ दे, ये नहीं। आज तो अगर कोई एक नमाज पढ़ रहा हो तो कई बदबख्त के छोड़ दे, एक भी नहीं। वो एक पढ़ रहा है इंशाल्लाह 2 शुरू कर देगा, 2 पढ़ रहा है 3 शुरू कर देगा। तवज्जो से नहीं पढ़ रहा, लगा रहे, इंशाअल्लाह उस चीज का फायदा होगा। जी, नमाज एक पढ़ रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा 3 4 ये शुरू कर देगा, और खुदा न खास्ता एक भी ना पढ़ी तो वो दूर हो जाएगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा चोरी भी करता है फिर नमाज पढ़ रहा है?
اچھا جھوٹ بولتا ہے پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، اگلا دیکھنا میرے آقا نے کتنے پیار سے فرما انشاءاللہ ستنہا الصلاۃ، حدیث پاک ہے، نماز اسے ان چیزوں سے روک دے گی۔ ایک نہ ایک دن خیال آئے گا، سچے دل سے توبہ کر لے گا، سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اسے منع نہ کرو، جو نیکیاں بھی کر رہے اور گناہ، اور یہ کہو داڑھی رکھی ہوئی ہے جھوٹ بولتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے نماز نہیں پڑھتا، مطلب ہے داڑھی پھر نہ رکھے؟ نہیں، جس نیکی پہ لگا ہوا ہے، ہم کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں کرنے والوں کرتے رہو، ساتھ گناہ کرنے والوں کر رہے ہو نا، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں گی۔ یہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا، جو کچھ کر رہا ہے دعا کرو اس کے لیے، لیکن یہ نہیں کہنا کہ داڑھی رکھیے پھر یہ گناہ۔ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ داڑھی رکھ کے میں پورا اسلام آ جائے گا، انشاءاللہ آ جائے گا، لیکن شرط نہ لگاؤ، کسی کے ساتھ مذاق نہ بناؤ۔ جی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے اور برے کاموں سے۔ پکا نمازی جب بنے گا نا پھر انشاءاللہ گناہوں سے توبہ کر لے گا، اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ ایک آدمی یہاں ہی بیٹھا ہے، اس نے ہم جیسے طالب علموں کے کہنے پہ شروع کر دیا عشاء کے بعد 2 نفل۔ یاد رکھنا، جو آدمی 2 نفل عشاء کے بعد پڑھے، پہلی میں اذا زلزلت الارض، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تہجد کا ثواب مل جاتا ہے، فضیلت نہیں ملتی وہ بزرگی، لیکن ثواب مل جاتا ہے۔ اور یہ حدیث ہے مشکوٰۃ شریف، مشکوٰۃ شریف میں 6000 حدیثیں ہیں، میں نے زندگی میں تقریباً 35-36 دفعہ مشکوٰۃ شریف پڑھائی ہے، الحمدللہ ثم الحمد، اس میں یہ حدیث ہے۔ تو اس آدمی نے مجھے کہا میں نے شروع کر دی، میں پڑھتا رہا، استاد جی میں تو پکا تہجد گزار بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھتا رہا، جو ثواب تھی اس کی برکت کتنی آ گئی کہ پھر پکا تہجد گزار بن گیا۔ مجھے کہنے لگا اب میں چھوڑ دوں، میں نے کہا نہیں، اس کی برکت سے ہوا ہے، اس کا بھی ثواب ہے، تو وہ بھی پڑھتا رہے اور یہ بھی ساتھ پڑھتا رہے۔ اس لیے ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی ایک چیز کی، اس کی جو برکات ہوتی ہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کے 3-4 بیٹے تھے، بیٹے گھر آتے تھے چھٹی، چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ کہنے لگا یہ سارے بیٹے آتے ہیں بڑے اچھے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، ماں باپ کتنی خوشی ہوتی ہے جب بچہ باہر سے آتا ہے، پھر ملک سے آتا ہے، لیکن کہتے کہ ایک یہ جو بچہ ہے نا یار، آتا ہے تو گھر میں عجیب رونق، جاتا ہے تو مجھے کمی محسوس ہوتی ہے۔ میرا تھوڑا سا ذہن ہے ریسرچ تحقیق والا، میں نے کہا یہ وجہ کیا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آتا ہے تو یار گھر میں بڑی برکت، اور چلا جاتا ہے تو مجھے کمی محسوس ہوتی ہے۔ جب میں نے تحقیق کی تو وہ باہر کہیں ہوتا تھا، دوسرے شہر میں، نیک بہت زیادہ تھا، گھر میں آتا تھا تو برکت محسوس ہوتی تھی، کیونکہ نیک آدمی کی برکت ہوتی ہے اور برے آدمی کی نحوست ہوتی ہے۔ یہ جہاں بھائی محمود بیٹھا ہے، یہاں ایک دفعہ ایک طالب علم آیا میرا شاگرد، میں نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو بعد میں نے بلایا، میں نے کہا تیرے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے سکون کے واقعی تجھے حدیث کی برکت مل رہی ہے۔ اس وقت میں دورہ حدیث شریف نہیں کراتا تھا، وہ لاہور پڑھتا تھا، تو میں نے کہا تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو مبارک بن گیا ہے حدیث کی برکت سے۔ اس لیے ہم نے یہ مزے چونکہ لیے نہیں ہیں، یہ مزے ہم نے حاصل نہیں کیے، جن کاموں میں ہم لگی ہوئی ہیں مرد و عورت، یہ تو کاغذ کے پھول ہیں، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میں جہاں پڑھتا تھا دورہ حدیث شریف کرتا تھا، میں نے ایک دن دیکھا میرے استاد ایسے بیٹھے مغرب کے بعد، اور
بار بار ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اور ان کے پاس ایک قاری صاحب کھڑے ہیں جو ان کے شاگرد تھے، میرے استاد تھے قاری عبدالسلام، بڑے نیک آدمی۔ تو مجھے میرا نام لے کہتے ہیں کہ استاذ چونکہ سنتوں میں پورا قرآن مکمل کرتے ہیں، صرف سنتوں میں جب ہو جاتا ہے سال لگے، 1.5 سال لگے، 6 مہینے لگے، پھر شروع کر دیتے ہیں 2 سنتوں میں ترتیب سے قرآن پڑھ رہے ہوتے، اتنے پکے حافظ۔ تو مسکرا رہے ہیں کہ یار استاد بوڑھے ہو گئے نا، اب بھولے ہوئی ہیں، جب بھولے ہوئی ہیں تو بار بار دیکھ وہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی گزرے ہیں، ہم سے تلاوت نہیں ہوتی روزانہ، بہت افسوس ہے ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے۔ جب اس میں مزہ آئے گا پھر نماز میں خشوع خضوع آئے گا، پھر نماز کا ٹائم اور آدمی کوئی اور کام کر سکے، کبھی بھی نہیں ایسے ہوتا۔ کئی دفعہ میں نے یہ بات سنائی، سرگودے میں ایک عورت، اس کا ایک بیٹا جوان فوت ہو گیا، اللہ سب کی حفاظت کرے۔ بندیالوی صاحب کہتے ہیں کہ میت آئی باہر سے، عورتوں نے کہا میت پہنچ گئی ہے، ماں بہن بیٹے کو دیکھ لے۔ اس نے کہا پوری زندگی دیکھا ہے، نماز کا ٹائم ہے، پہلے اپنے رب سے بات کر۔ یہ ہوتی ہے نماز۔ ہمارے علاقے میں پچھلے دنوں ایک قاری صاحب فوت ہوئی، قاری نور محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مجھے بات سنائی کہ راولپنڈی سے آ رہے تھے، ایک پٹواری، کوئی سارے پٹواری غلط نہیں ہوتے، سارے مولوی ٹھیک نہیں ہوتے، پٹواری بس والے کو کہا روک، میں نے نماز پڑھنی۔ اس نے غصے سے کہا کہ دیکھ نہیں رہا ہے نماز اب میں پڑھاؤں؟ کہتے آگے آئے تو پھاٹک بند، دوڑا وہ پٹواری جا کے وضو تھا، نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھی تو آیا تو پھاٹک کھل گئی، لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ پھاٹک، اس نے کہا میں نے غلط فہمی ہوئی، میں نے بند کر دی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یہ اللہ کا ولی تھا، پٹواری ہو کے اللہ کا ولی، اللہ کا ولی تھا، نماز پڑھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، خدا نے روکا کہ نہیں روکا؟ اس نے غلطی سے بند کی، بس روک گئی، اس نے نماز پڑھ لی۔ آپ بہت اچھے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، اگر کوئی کم بھی پڑھتا ہے پھر بھی بہت اچھے ہو، پکے نمازی بن جاؤ، لیکن جب بن جائے گی تو پھر خشوع اور خضوع آ جائے گا، ظاہراً بھی پتہ چلے گا نماز پڑھ رہا ہے، دل بھی ادھر ہوگا۔ وہ بات پھر دہرا دوں، یہ جو نماز میں بیٹو پڑھتے ہو السلام علیکم، پہلے میں نے سمجھایا، السلام علیکم تو ہوتا ہے کہ کہیں سے آئے، بھائی افضل آیا، بیٹھو السلام علیکم۔ یہ جو کہتے ہو نا السلام علیکم جی یا وعلیکم السلام جی، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ نہ کہا کرو۔ السلام علیکم میں جی کئی دفعہ ہے، دوبارہ یہ جی کہنے کی ضرورت نہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے۔ تو کوئی بھائی آیا السلام علیکم، کیوں آیا ہے نا تو کہہ رہا ہے میں آ گیا ہوں، تو سلام پھیرا السلام علیکم، وہ تو کہاں سے آیا ہے؟ ادھر ہی بیٹھا تھا، پھر السلام علیکم۔ میں جو بیٹھا ہوں تو میں حاجی منیر کو کہوں گا السلام علیکم؟ حاجی بیٹھے ادھر ہو، یا تو آؤ نا باہر سے۔ تو نماز میں حکمت اور فلسفہ سمجھو، السلام علیکم کیوں کہا السلام علیکم؟ قلبی طور پہ گیا اللہ کے پاس، اللہ سے ہم کلام ہو رہا تھا، ادھر سے اب فارغ ہو کے جب ادھر آیا السلام علیکم، میں تو عرشی بنا ہوا تھا، پھر فرشی بن گیا کہ آ گیا۔ تو آج مجھے موضوع دیا گیا تھا خشوع خضوع، میں نے بالکل تمہید بیان کی ہے، جو اپنی تجاری ہے وہ 2 گھنٹے بھی بیان کروں تو ابھی بھی یہ موضوع پورا نہیں ہوتا۔ اللہ بہرحال ہمیں برکات کا جو ہے فیض و برکت ہمیں نصیب فرمائے اور حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج تاک رات ہے، میری ایک خواہش ہے کہ جتنے عشاء کی نماز پہ آؤ، چاہے پوری رات رہو، عورتیں گھروں میں، یا صرف تراویح کے لیے، تو اعتکاف کی نیت کر لینا۔ تاک رات میں اعتکاف اگر 1 گھنٹے کا بھی نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات، جتنے بیٹھے ہو، جس مسجد میں جاؤ گے اعتکاف کی نیت کر لینا۔
اگر یہاں کوئی کہے کہ استاد جی کو آسان سی دلیل دے دو، اعتکاف 10 دنوں کا آدمی بیٹھا ہو، خدا نخواستہ عورت کو مینسز شروع ہو گئے، اعتکاف ٹوٹ گیا، یا آدمی سے ایسا کام ہو گیا باہر چلا گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، قضا کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 1 دن۔ اگر 10 دن کا بیٹھا ہے نا تو اعتکاف کی جب قضا کرے گا تو صرف 1 دن روزے کے ساتھ بیٹھے گا۔ اب مجھے بتاؤ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہاں ایک قائم مقام 10 کے ہے، 10 قائم مقام 1 کے ہے، ورنہ چاہیے یہ تھا کہ آپ لوگ یہ کہتے کہ استاد جی اعتکاف 10 دن کا ٹوٹا تو پھر 1 دن قضا کیوں ہے؟ اللہ نے بہت بڑی حکمت سمجھائی ہے کہ 1 دن بھی بیٹھ جاؤ، اللہ کے خدا رہا آج تاک رات ہے، یا تو بیٹھ جاؤ یا نہیں، اگر پکا بیٹھا تو کم از کم رات کے وقت نیت کر لیا کرو۔ اور جس دن 27ویں کو آؤ تو گھر سے سارے نیت اعتکاف کی کر لینا، 15 منٹ بیٹھنا، 1.5 گھنٹہ۔ لار سرور 27ویں پہ کہتا استاد ذرا چائے پی کے ابھی آ جاتے ہیں، تو جتنا ٹائم بھی آؤ نیت کر لو، نکل گئے پھر نیت کر لو۔ اللہ سے کو پوچھنے والا ہے؟ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے دے، اس سے کون پوچھے گا؟ جس طرح 2 نفل پڑھے اذا زلزلت قل یا ایھا الکافرون، پورے تہجد کا ثواب مل گیا۔ تو یہاں بھی جو ہم کر لیں گے انشاءاللہ 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 کسی کھاتے میں آ جائیں گے، فرسٹ ڈویژن نہیں تو 3rd ڈویژن، اور اللہ جب کرم کرتا ہے تو 3rd ڈویژن والوں پہ بھی کرم کر دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔